वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कराची में कारोबारी बरादरी की मुलाकात। अपने खिताब में कहा, सऊदी सरमायाकारों का बड़ा वफ्द पाकिस्तान आ रहा है, आप लोग उनके साथ मिलकर बैठें, कारोबार करें, हमारा साथ दें, आपको मायूस नहीं करेंगे। मुल्की मफाद के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मसाइल का इदराक जरूरी है, बोले मुश्किलात को चैलेंज समझकर मुकाबला करना होगा। आइंदा 5 बरस में बरामदात को दुगना, महंगाई और बेरोजगारी कम करेंगे। मुल्क के लिए जाती पसंद नापसंद से बालातर होकर इकट्ठा होना होगा। सरमायाकार मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। कारोबारी शख्सियत आरिफ हबीब का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मशवरा। कहा, आपने पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से हाथ मिलाया, चाहता हूं आप 2 हाथ और मिलाएं। एक हाथ आप भारत समेत पड़ोसियों से मिलाएं, दूसरा हाथ आप अडियाला जेल के बासियों से मिलाएं। जिस पर शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, IMF से हाथ ना मिलाते तो बाकियों से कैसे मिलते। वज़ीर आज़म ने कराची में विफाकी हुकूमत के तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक इजलास की सदारत की। बोले, मुल्क का मौशी इस्तेहकाम हमारा बुनियादी मकसद। सिंध में बिजली चोरी के सद्देबाब के लिए विफाकी हुकूमत के आज़म का इयादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मज़ार कायद पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ। शहबाज शरीफ से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी मिले। कराची में वज़ीर आज़म से पहली मुलाकात में ही वज़ीर आला सिंध ने मुतालिबात की लंबी फहरिस्त थमा दी। विफाक से सिंध के पूरे फंड्स जारी करने की मांग। कहा, FBR ने 4 बिलियन रुपए नहीं दिए, लेकिन अब सिंध हुकूमत विद होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करेगी। शहबाज शरीफ की विफाकी वज़ीर खजाना को मुराद अली शाह को फौरी मिलने की हिदायत। FBR हुकाम को भी अहकाम जारी कर दिए। सिंध के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। 300 बसों के पूल में 150 बसें देने का ऐलान। पीपल्स पार्टी विफाक में काबीना का हिस्सा नहीं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है, वज़ीर आज़म ने विफाकी वज़रा को हिदायत दी, वो सूबाई वज़रा से राबते में रहें और मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल करें। IMF की जानिब से 29 अप्रैल को पाकिस्तान के इक्तसादी जायजा की मंजूरी का इम्कान। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त की भी मंजूरी देगा। बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत कर्जे की आखिरी किस्त मौसूल हो जाएगी। 6 से 8 अरब डॉलर के अगले कर्ज प्रोग्राम के लिए मई में बातचीत शुरू होने का इम्कान। वज़ीर खारजा इसहाक डार से असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल UNDP की मुलाकात। वज़ीर खारजा ने सैलाब के दौरान UNDP की जानिब से इक़दामात को सराहा। इसहाक डार ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की यकजहती और ताउन से मौसमियाती एजेंडे का हुसूल मुमकिन हो सकता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर ने भी वज़ीर खारजा से मुलाकात। कौमी एहतसाब ब्यूरो का कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में गैर कानूनी भर्तियों का नोटिस। 2018 से 2024 का रिकॉर्ड तलब। नैब का खत कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल। साबिक स्पीकर असद कैसर और राजा परवेज अशरफ के अखबार में की गई भर्तियों की तफसीलात मांगी गई। डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट और मुस्तकिल मुलाजमीन की अलग अलग तफसीलात देने की हिदायत। स्पीकर ऑफिस राय ने नैब खत मौसूल होने की तस्दीक कर दी। हिंदू जिमखाना की मिल्कियत का तनाज़ा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, शहर में कोई ऐसी इमारत बता दें जो सिंध हुकूमत ने महफूज रखी हो। रमेश कुमार ने जवाब दिया, गवर्नर हाउस और CM हाउस हैं। आजकल आपकी पार्टी कौन सी है, बदलती रहती है या वही है। चीफ जस्टिस का इस्तफसार, पीपल्स पार्टी में हूँ। रमेश कुमार का जवाब, जहां भी हो एक पार्टी में रहें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का मुकालमा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को कराची के खाने पसंद। शहबाज शरीफ ने ताजिरों से गुफ्तगू में कहा, सऊदी सरमायाकार आ रहे हैं, उन्हें निहारी और कबाब खिलाएं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को पुराना वक्त याद आ गया।
کہا کراچی آ کر کچھ یادیں تازہ ہو گئیں، کراچی میں کھانے اچھے اور 1 روپے کی کچوری ملتی تھی۔ فوجی عدالتوں میں سیولین ٹرائل کا عدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں کی سماعت، عدالت نے 9 رکنی یا مزید لارجر بینچ کے لیے دائر درخواستیں منظور کر لیں۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 6 رکنی لارجر بینچ نے معاملہ پھر ججز کمیٹی کو بھجوا دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، کسی جج نے نوٹ میں لارجر بینچ تشکیل دینے کی بات نہیں کی۔ جسٹس یحییٰ افریدی سمیت کسی جج نے بینچ پر اعتراض نہیں اٹھایا۔ درخواست گزاروں کے وکلاء کی فیصلے ریکارڈ پر لانے کی استدعا۔ حفیظ اللہ نیازی دوران سماعت آبدیدہ ہو گئے، استدعا کی، میرا بیٹا لاپتہ ہے، ملاقات نہیں کرائی جا رہی، مجھے نیند نہیں آتی۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو حسان نیازی کا معاملہ حل کرنے کی ہدایت کر دی، کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی۔ بشریٰ بی بی کو زہر دیے جانے کے خدشے کا کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ کا بشریٰ بی بی کے ٹیسٹ نجی لیب سے کرانے کا حکم، پیر تک ٹیسٹ کرا کے رپورٹ عدالت میں جمع کرانے کی ہدایت۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا گزشتہ حکم کی عدم تعمیل پر برہمی کا اظہار، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو فوری طلب کر لیا۔ سیشن کورٹ اسلام آباد پہ نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں کی سماعت، خاور مانیکا کے وکیل رضوان عباسی نے دلائل میں کہا، فیملی لا آرڈیننس کے مطابق عدت کا دورانیہ 90 دن ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے نئے انٹرا پارٹی انتخابات پر اعتراضات عائد کر دیے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو 30 اپریل کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ پی ٹی آئی نے 4 مارچ کو الیکشن کمیشن میں انٹرا پارٹی انتخابات کی تفصیلات جمع کرائی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی کے لیے پی ٹی آئی دھڑوں کا شکار، بیرسٹر گوہر عمر ایوب سمیت متعدد رہنما شیر افضل مربت کے حامی۔ ذرائع کے مطابق شبلی فراز اور دیگر پی ٹی آئی رہنما حامد رضا کے حمایتی، نام فائنل کرنے کے لیے تحریک انصاف کی قیادت کا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا امکان۔ پیپلز پارٹی نے سندھ میں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے نثار کھوڑو کا نام دے دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ امریکہ کو پاکستان کی بجائے اسرائیل پر پابندی لگانی چاہیے، جس نے ہزاروں عورتوں اور بچوں کو شہید کیا۔ غزہ میں آج بھی قتل عام جاری، پاکستان ہمسایہ ممالک سے خوشگوار تعلقات رکھنا چاہتا ہے، کیا ہمیں اس کی سزا دی جائے گی؟ مزید کہا، افغان طالبان کی کامیابی پر اپنے بیان پر آج بھی قائم ہوں، افغان طالبان نے جدوجہد سے استعماری طاقت کو شکست دی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی دورہ پاکستان مکمل کر کے سری لنکا پہنچ گئے۔ کراچی ایئرپورٹ پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور گورنر کامران ٹیسوری نے معزز مہمان کو الوداع کیا۔ ایرانی صدر کے دورے کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ ایرانی صدر نے دورے کے دوران صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقاتیں کی۔ سندھ اور پنجاب کے وزرائے اعلیٰ اور گورنر بھی ملے۔ پاک ایران تجارت 10 ارب ڈالر تک بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ مختلف شعبوں میں مفاہمت کی 8 یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ نکاح نامے میں ضوابط طے کرنے سے قبل دلہن کو رضامندی ظاہر کرنے کی مکمل آزادی حاصل، سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ فیصلے کے مطابق اگر نکاح نامے کی شرائط یا کسی انٹری یا کالم میں بھام یا شک ہو تو اس کا فائدہ خاتون کو ملے گا۔ اگر دلہن کی مشاورت کے بغیر نکاح نامے کے کالمز کوئی اور پر کرے تو اسے دلہن یا اس کے حقوق کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ معاہدے میں کوئی بھام ہوا تو اسے فریقین کے اصل ارادے سے طے کیا جاتا ہے۔ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ نکاح کے لیے لڑکے اور لڑکی کی عمر 18 سال مقرر، چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے چائلڈ میرج بل سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ کو ارسال کر دیا۔ نکاح خواہ شناختی کارڈ دیکھے بغیر نکاح نہ پڑھائے۔ سارہ احمد نے کہا، کم عمری کی شادی لڑکیوں کی زندگی اور صحت کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ بل چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور UNFPA کے تعاون سے تیار کیا گیا۔ ایوان بالا کے نئے پارلیمانی سال کا پہلا اجلاس آج ہوگا۔ سینٹ سیکریٹریٹ نے اجلاس کا 17 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا۔
ایجنڈے میں پورے سیشن کے دوران وقفہ سوالات معطل کرنے کی تحریک شامل۔ اجلاس میں منی بل، ٹیکس لا ترمیمی بل 2024 پیش کیا جائے گا۔ سینٹ میں 7 آرڈیننس بھی پیش کیے جائیں گے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس 26 اپریل کو طلب۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں امن و امان کی صورتحال اور دیگر اہم امور پر غور کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں گندم کی قیمت پر بحث۔ پیپلز پارٹی کی نفیسہ شاہ نے کہا زراعت ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی ہے۔ سوال پوچھا ہم نے 10 ملین ٹن گندم کیوں درآمد کی ہے؟ عمیر نیازی بولے اپنے کک بیک کے لیے کسی نے گندم کی درآمد کی اجازت دی ہے۔ گندم کی درآمد پر تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے جواب دیا وزیر اعظم نے گندم کی درآمد پر انکوائری کا حکم دیا ہے۔ ایوان اگر سمجھتا ہے تو ایک انکوائری کمیٹی بھی بنائی جا سکتی ہے۔ سندھ حکومت نے گندم کی 4000 روپے فی من امدادی قیمت مقرر کر دی۔ گندم کی تیار فصل سے منافع خور فائدہ اٹھانے لگے۔ کسانوں سے کم قیمت پر خریداری شروع کر دی۔ 4 کی بجائے صرف 3000 روپے فی من کے حساب سے گندم خریدنے لگے۔ لاڑکانہ میں گندم کی بمپر فصل کے دعوے دار کسان باردانے کے لیے خوار۔ کسانوں کا کہنا ہے کٹائی تک بے شمار اخراجات ہوتے ہیں مگر ملتا کچھ نہیں۔ کراچی سی ویو پر نوجوان کی مبینہ گمشدگی کا ڈراپ سین۔ طاہر محمود نیم بے ہوشی کی حالت میں گھر کے سامنے سے مل گیا۔ اہل خانہ نے پولیس کو آگاہ کر دیا۔ والد طاہر محمود کو تھانے لائے تو اس نے بتایا غائب ہونے کا مقصد صرف بیگم کو ڈرانا تھا۔ اپنی بیوی کی حالت دیکھ کر خودکشی کا ارادہ ترک کیا۔ طاہر محمود کو شاہ فیصل کالونی تھانے سے درخشاں تھانے منتقل کر دیا گیا۔